الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہمیں اس محنت کے کرنے میں سب سے زیادہ استحضار اور خیال اس بات کا رہے کہ یہ محنت ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. فرماتے تھے جب اس محنت کے کرنے والوں کی نظریں اپنی ذات سے ہٹ کر دوسروں پہ جائیں گی تو دوسروں پر محنت دو باتیں پیدا کرے گی. اگر کوئی نتیجہ اللہ کے فضل سے اچھا نکل آیا تو محنت کرنے والوں میں عجب پیدا ہوگا کہ ہم نے یہ کیا، اور اگر کوئی نتیجہ نہ نکلا تو محنت کرنے والوں کے اندر مایوسی پیدا ہوگی. یہ مایوسی ان کو ان کے راستے سے ہٹائے گی، یہ کہہ کر کہ اب تبلیغ میں وہ فائدہ نہیں رہا جو پہلے تھا. اچھے اچھے کام کرنے والے ان کے قدم یہاں سے ڈگمگائیں گے کہ اب تبلیغ میں وہ فائدہ نہیں ہے جو پہلے تھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب محنت اپنی ذات کے لیے نہیں رہی. اصل میں دعوت اپنی ذات کے لیے ہے مرنے تک. علماء نے لکھا ہے کہ انذار یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرانا خود ڈرانے والے کے لیے ہے، بے فائدہ ان کے حق میں ہے جو دعوت قبول نہ کریں، جو ایمان نہ لائیں، کہ دعوت ان کے حق میں بے فائدہ ہے. لیکن دعوت دینے والوں کے حق میں ہر حال میں مفید ہے. اس لیے لکھا ہے علماء نے یہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ نبی جی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں انہیں آپ کی دعوت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سواء علیہم فرمایا. تو علماء نے یہاں لکھا ہے نقطہ کہ سواء علیہم فرمایا، علی کا نہیں فرمایا کہ نبی جی آپ کو ان کو دعوت دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کہ آپ ان کو دعوت نہ دیں کیونکہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. بلکہ یہ فرمایا کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھو خوب سمجھ لو، ماشاءاللہ اس مجمع کے اندر علماء بھی ہیں سمجھ رکھنے والے قرآن کی. تو اصل ہے دعوت اپنی ذات کے لیے. یہ اس کام پہ استقامت کا راز ہے کہ ہم یہ محنت کریں ابتدا سے مرنے تک اپنی ذات کے لیے. تو علماء نے لکھا ہے یہ کہ سواء علیہم کہ دعوت بے فائدہ ان کے لیے ہے جو ایمان نہیں لائیں گے. یہ نہیں فرمایا سواء علیکا کہ نبی جی دعوت آپ کے حق میں بے فائدہ ہے، کہ نبی تو دعوت کی محنت سے اللہ کے یہاں سے اجر بھی پائیں گے. ایسے بھی انبیاء ہوں گے قیامت میں جن کی بات ان کی قوم میں سے ایک نے بھی نہیں سنی، ان کے ساتھ قیامت میں ان کی قوم میں کا ایک بھی نہیں ہوگا، اکیلے ہوں گے قیامت میں. لیکن جو نبیوں کا درجہ ہے وہ ان کا درجہ ہے. اس لیے اصل اصول یہ ہے کہ ہمارا گشت ہمارے لیے، ہماری تعلیم ہمارے لیے، ہمارا مشورہ ہمارے لیے، ہمارا خدمت کرنا ہمارے لیے.
اپنی ذات کو اس کام میں رگڑو کہ جب اپنی ذات کو اس کام میں رگڑے گا وہ اس میں ترقی کرتا رہے گا. تو دعوت ہے اپنی ذات کے لیے، دعوت ہے اپنی ذات کے لیے. فرماتے تھے جس چیز کو تم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو اس کی دعوت دوسروں کو دو. اب جذبہ یہ بنتا جا رہا کہ جس بات کی تم کمی امت کے اندر دیکھو اس کو ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. اس سے مایوسی بھی پیدا ہوگی، جھنجھلاہٹ بھی پیدا ہوگی، استقامت بھی نہیں رہے گی. حضرت فرماتے تھے مولانا حسن رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر تبلیغ دوسروں کے لیے ہو گئی تو ختم ہو جائے گی، کام تو ختم نہیں ہوگا، اس کی اپنی تبلیغ ختم ہو جائے گی. کہ میں بات پہنچا چکا ہوں. اس لیے بنیادی طور پر سب سے پہلے یہ اپنے مجموعے کو اٹھاؤ اس بنیاد پر کہ محنت ہماری اپنی ذات کے لیے ہے، کہ جس چیز کو تم اپنے اندر پیدا کرنا چاہو اس کی دعوت دوسروں کو دو. اس میں سب سے پہلی چیز جس میں اس کام کے کرنے والوں کا امتیاز ہے اور اس کام کی شان ہے کہ وہ سب سے پہلی چیز دعوت میں ایمانیات ہے. ہمیں یہ نظر آ رہا ہے دوستو، بطور شکوے کے نہیں ہے بلکہ بطور مشاہدے کے عرض کر رہا کہ جو چیز نظر آ رہی ہے کہ اب بیانات اور مذاکرے یقین سے ہٹ گئے ہیں. ایمانیات بیانات بہت کم ہو گئی ہیں. دنیا کی باتوں کا، دنیا کے لوگوں کا، دنیا کے اموال کا تأثر اندر بیٹھا ہوا ہے. تو صرف دعوت اعمال کی طرف ہو رہی ہے. کہ اتنے دن پہ چل سکتے ہو چلو. ایمانیات کا بولنا یہ ہمارے کام کا بنیادی مقصد ہے. اس لیے میں کل ایک بات کہتا رہ گیا، بعد میں مجھے خیال آیا کہ ہم اپنے مجمع سے اپنے عملے سے کہنا چاہتے تھے کہ حضرت مولانا صلی اللہ علیہ کے بیانات جس کے پاس لکھے ہوئے ہوں، چھپے ہوئے ہوں، حضرت کے بیانات خوب پڑھو تاکہ ہمارا مزاج اصل پر باقی رہے کہ حضرت کیا چاہتے تھے. ورنہ رفتہ رفتہ کام تحریک بن جائے گا. وہ اصل بنیادی چیز دعوت سے یقین کی تبدیلی اور غیبی نصرتوں کا یقین پیدا کرنا صحابہ کے انبیاء کے واقعات سے، یہ پہلو کمزور پڑ جائے گا اور کمزور پڑ رہا ہے. تو درخواست یہ ہے کہ حضرت کے بیانات انہیں بہت کثرت سے پڑھا کرو اور کوشش کیا کرو اپنے مذاکروں میں ان باتوں کو لانے کی. یہ نہیں کہ یہ تو مشکل ہیں، یہ تو سمجھ میں نہیں آئیں گی. حضرت بیان کرتے میوات والوں میں اور بہت یقین کی اعلیٰ بات ہوتی. تو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے بیان میں حضرت کے، اور حضرت مولانا علی میاں صاحب بہت غور سے سن رہے کہ حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ دھیان دے کر پھر بلایا ایک میواتی کو کہ دیکھ بھائی میں اپنے خیال میں عالم ہوں، میری تو سمجھ نہیں آتا کہ حضرت چاہتے کیا ہے، تو کیا سمجھا. اس نے کہا کہ جی میں تو اس آدمی کی بات سے یہ سمجھا ہوں کہ اللہ پہ جان دے دو بس. کہ اللہ پہ جان دے دو، میں تو یہ سمجھا. دیکھو بھائی دوستو، اگر حضرت کے بیانات ہمارے آپس کے مذاکروں میں مطالعے میں نہیں ہیں
تو ہماری بات کی سطح گرتی چلی جائے گی. ہم عوام کی عقول کو، عوام کی سمجھ کو سامنے رکھ کر بات کریں گے، جس سے کام کی سطح گر جائے گی. تو یہ ایک درخواست ہے کہ حضرت کے بیانات لکھے ہوئے، چھپے ہوئے کثرت سے پڑھو اور کوشش کرو ان کی اس روشنی میں مذاکرہ کرنے کی، تاکہ امت کے اندر دعوت کی پختگی پیدا ہو. یہ پختگی نہیں ہے کہ ہمارا مجمع گزر رہا ہے کام سے، یہ کسی بھی طرف منہ اٹھا کے چل دے. وہ اس کی وجہ یہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلا بنیادی کام کہ اس دعوت سے ایمانیات کو سب چیزوں پر مقدم رکھنا ہے، کہ ہمارے بیانات کرنے والے، مذاکرے کرنے والے وہ ایمان کی بات قوت سے کیا کریں. کوئی مجلس بھی ہو، پرانوں کی، نئے لوگوں کی، مضامین کی طرف نہ جاؤ، دعوت کی طرف چلو. اللہ مضمون خود سجاویں گے، اللہ مضمون خود سجاویں گے کہ دعوت اثر ہے. مولوی صاحب فرماتے تھے میں اگر اس کام کا نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا. اس کام کا نام رکھتا تو تحریک ایمان، کہ یہ کام اپنے یقین کو حرکت دینے کے لیے ہے. یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے سب سے پہلے. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ 6 صفات، 6 نمبر، ان کا دعوت سے، مسجد سے، محنت سے کیا تعلق ہے؟ کہ اپنے کام کو محنت سے سمجھایا کرو، اپنے کام کو سمجھاؤ محنت سے، صرف ترتیب سے نہیں، کہ اپنے کام کو محنت سے سمجھاؤ. کہ مسجد کی آبادی کا سب سے پہلا تعلق اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت سے کیا ہے؟ دیکھو، امت کے عموم میں سے ایمان کی دعوت ختم ہو گئی ہے، بلکہ دعوت محض غیروں کے لیے تصور کر لی گئی کہ دعوت تو غیروں کے لیے ہے، ہم تو ہیں ایمان والے. حالانکہ اللہ کا حکم ہے ایمان والوں کو ایمان لانے کا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لاؤ. یعنی علماء نے تفسیر کی ہے ایمان والو یقین سیکھو، ایمان والو یقین سیکھو. اور مسجد کی آبادی کے ساتھ سب سے پہلے ایمان کو جوڑا گیا ہے. مسجد کی آبادی کے ساتھ سب سے پہلے ایمان کو جوڑا گیا، اور مسجد کی آبادی کے عنوان سے لوگوں کو مسجد میں جوڑا گیا ہے. دیکھو، خوب بہت ضروری بات میں مجھے عرض کرنی ہے کہ ہماری محنت مسجد سے الگ نہ ہو جاوے. ہم تو دعوت کے ذریعے سارے شعبوں سے لوگوں کو نکال کر مسجد میں لانا چاہتے ہیں. کیونکہ امت میں تقویٰ پیدا کرنا ہے اور امت کو ایمان پر لانا ہے. تو حدیث میں ہے جس کو تم مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو. یہ گواہی دلوانی ہے. یہ ہماری ملاقاتوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ پہلی صفت، پہلا نمبر 6 نمبروں میں سے، کہ اس کا مسجد کے اندر ایک ماحول قائم کرنا ہے. ہر وہ مسجد جس میں ایک وقت میں 8-10 ساتھی وقت دینے والے ہوں، وہ تو عملی طور پر اس کو فوراً شروع کریں. اس میں نہ پڑھو کہ یہ کون سی چیز ہے، یہ کون سا کام ہے، یہ کوئی نئی شکل ہے، یہ کوئی نئی چیز پیدا ہوئی ہے.
وہ تو کام کی سطح جتنی آگے بڑھتی رہے گی اتنے کام کے تقاضے اور کام کے طریقے آگے کھلتے رہیں گے. تو تعمیر مسجد کا سب سے پہلا کام ہے مسجد کو آباد رکھنا ایمان کے حلقوں سے. معاذ بن جبل، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر بیٹھتے تھے کہ آؤ بھائی آؤ بیٹھو، ایمان لائیں گے. اجلس بنا نؤمن ساعتا، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو تھوڑی دیر، ایمان لے آئیں. تو ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو گھروں سے لے کر آنا ہے مسجد کی طرف. بھائی دوستو، ہمارا عمومی مزاج عوام کا اور کام کرنے والوں کا، دونوں کا عمومی مزاج گھروں پر بات کے کرنے اور بات کے سننے کا بن گیا. نوجوان آدھا پونا گھنٹہ گھروں میں بات کرتے ہیں. ہمارے پاس خطوط میں آتی ہے کارگزاریاں کہ گھروں پر بات کرتے ہیں آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ اپنے ماحول میں. دیکھو بھائی، ہمارے کام کو مولانا صاحب فرماتے تھے کہ اس کو تم دعوت کے ذریعے اس کے ماحول سے نکال کے لاؤ. کہ مسجد کے اندر عمل جاری ہے، آپ تشریف لے چلیں، کہ اس کو اس کے ماحول سے نکالو. اگر 4 قدم بھی وہ اپنے ماحول سے نکل گیا تو یہ 4 قدم اس کے اللہ کے راہ میں اٹھ گئے. اب اس کی کیفیت ہی دوسری ہوگی بات سننے کی. کہ مسجد کے ماحول میں لاؤ. اصل ہے گھروں پر بات جو منعقد نہ آئے ان سے گھروں پر مختصر بات کرو، ان سے گھروں پر مختصر بات کرو. لیکن اصل ہے مسجد میں لانا، کہ مسجد کے اندر ایمان اور تعلیم کا حلقہ جاری ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر تشریف لے چلیں، اگر وہ عذر کرے تو اس سے وہاں بات کرو، اور اس کی سہولت پر چھوڑو کہ اسے وہ مسجد کو کون سبق دے سکتا ہے. تنگی نہ پیدا کرو. بعض ساتھیوں نے قربانی لینے کے لیے تنگی پیدا کی ہے کہ اگر ہم نے مسجد کی آبادی کے وقت کو کھول دیا اور کسی وقت کے ساتھ اس کو محدود نہ کیا تو قربانی ختم ہو جائے گی. یہ میں نے سنا ہے لوگوں سے کہتے ہوئے کہ قربانی تو یہ ہے کہ تم اپنی تجارت چھوڑ کے آؤ، تم اپنی زراعت چھوڑ کے آؤ، تم اپنی ملازمت چھوڑ کے آؤ، تم اپنا کاروبار چھوڑ کے آؤ. یہ قربانی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے کہ لوگوں کے اشغال ترک کرانا اور ان کے اسباب کو بدلوانا ہمارا کام نہیں ہے. کہ تم کہو کہ جو وقت بھی آپ کے پاس فارغ ہے مسجد کو دے دیں. جو ہماری ایسا فرماتے تھے کہ قیودات پیدا کرنے سے کام پھیکا پڑ جائے گا. کام کا پھیکا پڑ جانا یہ ہے کہ ہر آدمی کو اس کام میں گنجائش نظر نہ آئے. جی ہاں، ایسے بھی ہوتے تشکیل کرنے والے کہ کوئی نہیں، آپ چھوڑ دیجیے تجارت، آپ یہ کام کیجیے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں آپ ملازمت چھوڑ کے تجارت کر لیجیے تاکہ 4 مہینے ہر سال لگا سکیں. ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ. ہاں، یہ بات عام ہو گئی ہے ساتھیوں میں کہ مجھے مشورہ دو، میرے 4 مہینے نہیں لگے، میں کیا کروں؟ کہ کیوں نہیں لگے؟ کہ میں ملازم ہوں. کہ ملازمت چھوڑ دو، تجارت کر لو. ایسے لوگ ہیں مشورہ دینے والے کہ نہیں. حضرت فرماتے تھے کہ ہمارا کام لوگوں کے اشغال ترک کرانا یا ان کے اسباب کو بدلوانا نہیں ہے. تو کیا کرنا؟ یہ کہیں کہ ان کا فارغ وقت لے لو مسجد کے لیے، کہ جو وقت آپ کا فارغ ہو مسجد کو آپ وقت دیں. دیکھو بھائی، ہر ایمان والے کو مسجد کی آبادی کے عمل میں جوڑنا ہے. یہ صرف تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ،
کہ ہر وہ شخص مسجد کا آباد کرنے والا ہے جو اللہ پر ایمان لایا ہے. صرف مشرکین ہیں جو مسجد کو آباد نہیں کریں گے، کہ ان کے لیے وہ اعمال نہیں ہیں، نہ وہ اعمال پر ایمان لائے ہیں، کہ مشرکین کو الگ کیا ہے، ورنہ 100% ایمان والے مسجد کے آباد کرنے والے. اس لیے عرض یہ ہے کہ پہلی محنت مسجد کی آبادی کی وہ مسجد کے اندر ایمان کے حلقوں کا قائم کرنا ہے، کہ ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو دعوت دیں کہ مسجد میں ایمان کا حلقہ جاری ہے، آپ مسجد کو وقت ابھی دے دیں. یہ بہتر ہے. اگر اس وقت سے عذر کرے تو اس کی سہولت پر چھوڑ دو. پھر ایمانیات میں کیا بیان کریں؟ بھائی دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہمارے عمومی بیانات میں اللہ کو خوب بولا کرو. دیکھو میں سچی عرض کر رہا کہ ساری عبادات میں اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کی کمزوری کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو بولا جانا امت کی دعوت میں سے نکل گیا. اس لیے اللہ کے غیر کا تاثر اندر بیٹھا ہوا ہے، چاہے کوئی پرانا ہو یا نیا ہو، کام کے اعتبار سے. اللہ کی قدرت کو خوب بولا کرو، اس کی بڑائی کو، اس کی توحید کو خوب بیان کیا کرو. یہ ہمارا موضوع ہے، یہ ہمارا موضوع ہے، کیونکہ توحید پر ساری نیکیوں کا مدار ہے. توحید پر ساری نیکیوں کا مدار ہے. حضرت فرماتے تھے 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کرنا گشت کے لیے وہ اس واسطے تھا تاکہ تو اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے آوے نماز کی طرف اللہ اکبر کہے. اب تیری تکبیر میں ہوگی اللہ کی بڑائی کی حقیقت، کیونکہ تو گشت کے ذریعے اللہ کی بڑائی بیان کر کے آیا ہے. یہ تھا مقصد. اب صرف بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی محنت پر تبلیغ ہو رہی ہے. دیکھو میری بات کا فرق خوب سمجھنا پڑے گا کہ بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی کوشش ہے. حضرت سمجھتے تھے کہ گشت کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی بڑائی، اللہ کے غیر کی چھوٹائی اس طرح بیان کرتا ہوا آوے کہ اب مسجد میں داخل ہوتے ہی اللہ اکبر کہے گا نا، اس کی تکبیر میں، اس گشت میں اللہ کی بڑائی کے بیان کرنے کے انوارات ہوں گے. یہ ہے اصل میں بنیادی بات اور مقصد یہ ہے. اس طرف سے اب طبیعت میں تو بیان سنتا رہتا ہوں سب کے. ہدایات میں کہتے ہیں تمہیں گشت میں کیا بات کرنی ہے. ایک سامنے ہدایات دی، ہاں دیکھو تمہیں گشت میں بات کرنی ہے کہ تمہیں دین کی اہمیت بتانی ہے. میں نے کہا ہدایت دینے والے سے، میں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب یہ 2 نمازوں کے درمیان اللہ کے غیر کی چھوٹائی اور اللہ کی بڑائی بیان نہیں کر کے آیا تو اس گشت کے بعد کی نماز میں کیا روحانیت ہوگی، کیا نورانیت ہوگی. یہ تو خود شکلوں سے، مادے سے متاثر ہے، اور گیا بھی دعوت میں ان لوگوں کے پاس جو اس سے زیادہ مادے سے، شکلوں سے متاثر ہیں. جب یہ گشت میں اللہ کے اوامر کے مقابلے میں ساری زمین آسمان کی مادی شکلوں کا انکار نہیں کر کے آیا تو بتاؤ اس کی نماز میں کیسے حقیقت آوے، اور جس کو اس نے نماز کی دعوت دی ہے وہ ان سارے جھمیلوں کو چھوڑ کر کیسے نماز کے لیے آوے. بھائی میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، دیکھو اس بنیاد کو ذرا سا سوچو. تو میں نے پوچھا ہدایت دینے والے سے، میں نے کہا تو نے جو یہ کہا ہے کہ گشتوں ملاقاتوں میں تم نے دین کی دعوت دو، میں نے کہا جب تو نے گشتوں میں دنیا کی بے رغبتی اور اللہ کی بڑائی ان سارے مادی نقشوں کے مقابلے میں بیان نہیں کی تو کون سی بنیاد ڈالی تو نے اس کے دل میں جس کی بنیاد پر وہ اپنے سارے اسباب اور سارے اہل اور اولاد کو چھوڑ کر نکل آوے نماز کے لیے.
وہ تو بیچارے یوں سمجھ رہے ہیں عوام کہ تبلیغی جماعت امت کو اعمال پر لانے کی محنت کر رہی ہے. یہاں تک لوگ کہنے لگے ہیں کہ اچھا بھائی آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، آپ نے ہمیں نماز کے لیے کہہ دیا ہے، اب ہم پڑھیں نہ پڑھیں ہمارا اللہ کا معاملہ ہے. میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں. دیکھو بھائی، حضرت فرماتے تھے ہم تو امت کو اعمال کی طرف اللہ کے غیر کا تاثر نکال کر لانا چاہتے ہیں، تاکہ اس کے اپنے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ میرا نماز کے وقت اپنے اہل میں رہنا میرے لیے ہلاکت ہے، اور میرے تمام مسائل کا حل اس عمل میں ہے جس عمل کی طرف یہ مجھے بلا رہے ہیں. خوب سمجھ بیٹھے. اس لیے ہمارے جتنے ماشاءاللہ پرانے ساتھی ہیں، یہ حضرات بیانات میں ایمانیات کو خوب بیان کیا کریں، اللہ کی قدرت کو خوب کھولا کریں، اور اعمال کی طرف اسباب کے انکار اور اسباب کے مقابلے میں بلایا کریں. تب کہیں جا کے عمل کی طرف التفات اور اس کی رغبت پیدا ہوگی. ورنہ جب دعوت دینے والا خود مادے سے متاثر ہے تو وہ کسی مدعو کو مادے سے کیسے نکال سکتا ہے؟ مجھے تو یہ عرض کرنا ہے. جب کام کرنے والے خود مادے سے متاثر ہیں تو وہ دوسروں کو مدعو کو مادے سے دعوت کے ذریعے کیسے نکال سکتے ہیں؟ آپ حضرات اس بات پر ذرا سا غور فرمائیں کہ آپ کو سب سے پہلے یقین اور ایمان پر جان مارنی ہوگی. بیانات حضرت کے بیانات میں دیکھتا ہوں 2-3 گھنٹے کے سارے بیانات یقین پر، یہاں تک کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کے بیان کو سننے کے بعد جھانکنا پڑتا تھا کہ اندر ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے. اور اب مجھے تو تکلیف اس بات سے ہوتی ہے کہ لوگوں کو کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ صرف ایمان سے کیا ہوتا ہے. حل سمجھتے تھے کہ جس مادے کا تو دل میں یقین لیے ہوئے ہے، اس مادے کے یقین کے ساتھ ایک ایک عمل تیرے لیے بوجھ بنے گا. تو تبلیغ کا کام اس لیے کرے گا کہ تو تبلیغی جماعت سے منسلک ہے. لوگ یہ کہیں گے اتنے پرانے ہو تمہارا چیزا نہیں لگا کہ تمہیں تو وقت لگانا ہی پڑے گا. اس لیے بھائی میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، دیکھو ایمانیات کو خوب بیان کرو. یہ ہمارا موضوع ہے. مضامین کی طرف نہ جاؤ ورنہ تبلیغ مشکل ہو جائے گی. مضامین کی طرف نہ جاؤ، تبلیغ مشکل ہو جائے گی. ایمانیات کو خوب بیان کرو، اللہ کی قدرت کو خوب بیان کرو. حضرت فرماتے تھے اس راستے میں جتنا اللہ کو بولو گے سب سے زیادہ اس راستے میں اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا. یہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا راستہ ہے. اللہ کا راستہ اس کو اس لیے کہتے ہیں. اب دیکھو 4 راستوں سے یقین بیان کیا کرو. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو، اس کی عظمت کو بولا کرو اور کہا کرو کہ قدرت اللہ کی ذات میں ہے. زمین میں، آسمان میں، چاند سورج میں، ستاروں میں، نبیوں میں کسی میں قدرت نہیں ہے. ولی میں بھی قدرت نہیں ہے. قدرت اللہ کی ذات میں ہے. یہ کہا کرو. اس سے اللہ کی ذات کی طرف ہمارے دل کھینچیں گے. ورنہ بھائی جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے غیر کر رہے، ہم ان کے تاثر سے دین کے بارے میں یہ سوچیں گے کہ جتنا دین پر چل سکتے ہو اتنا چلو، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. یہی تاثر ہمارا ہوگا، یہی تاثر عوام کا ہوگا. ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر،
231 बस्ती निजामुद्दीन, नई दिल्ली 13। تو پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو اللہ کی ذات میں بیان کیا کرو کہ قدرت اللہ کی ذات میں ہے. زمین میں، آسمان میں، چاند سورج میں، ستاروں میں، ندیوں میں، کسی میں قدرت نہیں. قدرت اللہ کی ذات میں ہے اور ساری شکلیں قدرت سے بنی ہوئی ہیں. ساری شکلیں قدرت سے، قدرت کے تعارف کے لیے بنی ہوئی ہیں. دوسرا سبب یہ ہے کہ بھئی دیکھو دوستو، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرنا ہمارا یعنی موضوع ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی غیبی نصرتوں کو خوب بیان کیا کرو. میں اس لیے عرض کر رہا کہ آپ سب حضرات اپنے یہاں مجموع کو لے کے چلنے والے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی غیبی مددوں کو خوب بیان کیا کرو. اس سے دیکھو دلوں کے اندر جماؤ پیدا ہوگا. اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر باوجود آپ کے یقین کی سطح کے کہ آپ کے یقین، آپ کے توکل، آپ کے تعلق میں اللہ جہاں تک کوئی پہنچا نہ کوئی پہنچ سکتا، اس کے باوجود اللہ رب العزت یعنی مشرکین و کفار کی طرف سے آنے والے حالات میں آپ کے قدموں کو دین پر جمانے کے لیے آپ پر نبیوں کے واقعات وحی کر رہے ہیں. تو بتاؤ ہمارا اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہوگا کہ نبی جی ہم آپ پر نبیوں کے واقعات اس لیے وحی کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا کریں. یہ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ کہ نبی جی ہم آپ پر نبیوں کے واقعات اس لیے وحی کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا کریں. بھائی دوستو، بزرگو، عزیزو، ہمارا یہ موضوع ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے بیانات میں انبیاء علیہ السلام کی غیبی نصرتوں کے واقعات خوب بیان کریں. اس سے دلوں کے اندر جماؤ پیدا ہوگا اور اللہ کی غیبی نصرتوں کا یقین پیدا ہوگا کہ اللہ آج بھی ہمارے ساتھ اس طرح ہے جس طرح صحابہ کے ساتھ تھے نصرتوں میں، مددوں میں، بلکہ ایک صحابی کے مقابلے 10 گنا مدد اس وقت ہمارے ساتھ ہے. ایک صحابی کے مقابلے 10 گنا مدد، آپ اندازہ کریں. ایک صحابی، میں کتنا عرض کروں کہ اگر ایک صحابی کی جتنی مدد ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اگر 10واں حصہ بھی ہمارے ساتھ ہو تو بہت ہے. اور حدیث میں وعدہ یہ ہے کہ نہیں، ایک صحابی کی جتنی مدد ہوئی ہے اس زمانے میں ایک ایمان والے کی ایک صحابی کے مقابلے 10 گنا زیادہ ہوگی. ایک صحابی کی مدد کا 10واں حصہ بھی اگر آج ایک ایمان والے کے ساتھ ہو تو کتنی بڑی مدد ہے. اور حدیث سے فرما رہے ہیں کہ ایک ایمان والے کی ایک صحابی کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ مدد ہوگی اور 50 گنا زیادہ اجر ملے گا ایک صحابی کے مقابلے میں. کتنا اجر؟ 50 گنا زیادہ. دیکھو بھائی دوستو، صاف صاف بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے اجتماعات میں دعوت کے اور ایمانیات کے بیانات کے موضوع سے ہٹیں گے تو پھر ہمیں بیان کرنے کے لیے وہ لوگ چاہییں گے جن کو بولنا تو آتا ہوگا لیکن دعوت کے کام سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہوگا. دیکھو میں صاف صاف بات ہے، ہمیں جو سب سے زیادہ شکوہ اس بات کا ہے کہ اب ہمیں اپنے اجتماعات کی کامیابی کے لیے بولنے والا چاہیے. دیکھو گجنوارہ میں اجتماع ہوا، اس کے انتقال کے بعد پہلا اجتماع تھا شاید. میاں جی محراب کا بیان طے ہوا مغرب بعد. ایک ذمہ دار سے میں نام نہیں لیتا، ذمہ دار ساتھی بہت ہی ذمہ دار میرے خیال میں کہنے لگے کہ بھائی میاں جی محراب کا بیان رکھا مغرب بعد مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہاں کا جو مجمع ہے وہ ذرا
دوسری قسم کا دوسرے خیال کا مجمع ہے، کوئی ایسا ہو بیان کرنے والا جو ذرا لچھے دار بیان کرے جس سے عوام، یہاں کے عوام متاثر ہوں. ایسا کرو کہ میاں جی مہرا کا بیان تو اثر کے بعد کرا لو. اور کوئی ایسا بیان کرے سیرت کے انداز کا جس سے یہاں کا مجمع متاثر ہو. بس مجھے اتنا افسوس ہوا، میں نے کہا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور ہمارے ساتھی ڈگر سے ہٹ چکے، کیونکہ اب ہمارے دلوں میں اپنے کام کی حقانیت، اس کی عظمت، اس کی بصیرت ختم ہو گئی. اب ہم یہ دیکھ رہے کہ کیسا مجمع ہے، اس سے یہ مجمع کیا چاہتا ہے. اب ان کے اندر کا جذبہ یہ نہیں ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اب ان کا جذبہ یہ ہے کہ مجمع کیا چاہتا ہے. اگر تمہارا کسی بدعتی میں بیان طے ہو گیا تو تم یہ سوچو گے کہ ان بدعتیوں کے لیے کیا بیان کیا جا رہا ہے. مشورہ والے کہنے لگے غور کر لو. میں نے کہا بالکل غور نہیں کروں گا اس پر، میاں جی کا ہی بیان ہوگا مغرب بعد. اگر یہ سارا مجمع بھی نہ سنے اٹھ کے چلا جاوے تو ہم کامیاب ہیں اپنی بات میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو انہیں ایک اصل کی طرف لانا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں. میں ساتھی سے کہا میاں جی کا بیان کراؤ، اور 3 ساتھی سے کہا کہ تم نماز میں متوجہ ہو جاؤ، نماز میں مشغول ہو جاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ قلوب تیرے ہاتھ میں ہے. میاں جی کا بیان ہوا، میاں جی کا جیسا بیان ہوتا تھا. ایسی تشکیل مجمع کے اندر ایسی تشکیل ہوئی کہ لوگ تعجب کر رہے تھے کہ ہمیں تو تم نے تو یہ سمجھا ہوا ہے نا کہ قلوب مضامین سے پھرتے ہیں، قلوب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ پھیرتے ہیں، داعی کے فکر پر پھیرتے ہیں، مضامین پر نہیں پھیرتے. بس خوب سمجھ لو ہمارے منبر پر دوسرے کے آنے کی بنیادی یہی ہے کہ ہمیں کوئی بولنے والا آدمی چاہیے. وہاں صاحب فرماتے تھے کہ دوسری تحریکوں میں تم سے اچھے بولنے والے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے جو تاثیر دعوت میں رکھی ہے وہ کہیں میں نہیں. ایسے سات چیزیں بیان کرایا کرو جو کام میں، فکروں میں، قربانیوں میں آگے بڑھے ہوئے ہیں. یہ کبھی مت سوچا کرو کہ اچھا مضمون کون بیان کر دے گا. اور ہماری ایسا فرماتے تھے کہ مزے کے لیے سننا کانوں کی عیاشی ہے. مزے کے لیے سننا کانوں کی عیاشی. مالیہ صاحب کے خط میں ہے، حضرت کی تحریر ہے کہ مزے کے لیے سننا کانوں کی عیاشی ہے. بس میں یاد کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات خوب بیان کیا کرو. یہ نہ سوچو کہ یہ بات مجھے سمجھے گا یا نہیں سمجھے گا. یہ ہمارا موضوع ہے، کیونکہ نبیوں کے واقعات کا بیان کرنا دلوں کے جماؤ کا سبب ہے. نبیوں کے واقعات کا بیان کرنا دلوں کے جماؤ کا سبب ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ کہ نبی جی ہم آپ پر نبیوں کے واقعات اس لیے وحی کر رہے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا کریں. بتاؤ جب ان کے دل میں جماؤ پیدا کرے اللہ تو پھر ہمارے آپ کے لیے واقعات کتنے ضروری ہوں گے. پھر صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی تائیدات کے برکتوں کے واقعات وقت نہیں ہے عرض کرتا، لیکن اشارہ کافی ہے کہ صحابہ کرام کی غیبی نصرتوں کے واقعات خوب بیان کیا کرو. ان کی برکتوں کے، ان کی نصرتوں کے، ان کے لیے غیبی نظام کے مسخر ہونے کے. اصل میں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا مجمع نہیں بلکہ ساری امت اس یقین پر آوے کہ اللہ نے جو صحابہ کے ساتھ کیا ہے وہ صحابہ کے زمانے کے ساتھ ہو کر ختم نہیں ہو گیا، بلکہ قیامت تک اللہ امت کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے والے ہیں جو صحابہ کے ساتھ کیا ہے. ایسا فرماتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
غیبی مددیں اپنے ساتھ واپس نہیں لے گئے، بلکہ وہ ساری غیبی مددیں نصرتیں اپنے خادموں کو قیامت تک کے لیے دے گئے۔ یہ ہے اصل میں ہمارا موضوع۔ تو صحابہ کی غیبی نصرت کے واقعات خوب بیان کیا کرو، حیات الصحابہ پڑھو اور کوشش کرو اس بات کی کہ ہم صحابہ کرام کی غیبی مددوں کے واقعات جو جمع کیے ہیں حیات الصحابہ میں، یہ ہمارے بیانات میں آیا کریں۔ دیکھو خوب سمجھ لو، اب مجھے خوب نظر آتا ہے کہ اب ہمارے عمومی طور پر بیانات اللہ اکا دکا مجھے نظر آتے ہیں ایسے ساتھی، ورنہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ ہر ایک ہائے خارجی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے کام کرنے والے اب مطالعے کی طرف جا رہے ہیں، مطالعے کی طرف جا رہے ہیں کہ مطالعہ کرو اور بیان کرو۔ تو یہ لوگ پوچھتے ہیں اوہو میں نے خوب اندازہ کر لیا کہ لوگ پوچھتے ہیں ارے آپ نے یہ بات کہاں سے بیان کی، فلاں کبھی کون سی کتابیں ملے گی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے مجمع کو بجائے محنت پر ڈالنے کے مطالعے پر ڈال رہے ہیں۔ اس لیے بھائی دوستو دیکھو بھائی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تو نبیوں سے نیچے نہیں اترتے تھے بیانات میں، اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ صحابہ سے نیچے نہیں اترتے تھے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیو سب کہ کرامتیں بیان کرنا ہمارا موضوع نہیں ہے، کبھی نہیں۔ نہ کرامتیں بیان کرو، اور اب تو یہ شوق ہو گیا نا لوگوں کو کہ بزرگوں کی کرامتیں لکھنے کا۔ حالانکہ حضرت فرماتے تھے کہ صحابہ کے واقعات بیان کرو تاکہ نصرتوں کا یقین پیدا ہو۔ کرامتیں بیان کرو گے نصرتوں کا یقین تو نکل جائے گا، شخصیتوں کا یقین پیدا ہو جائے گا۔ تم جس کی کرامت بیان کرو گے نا، اگر وہ دنیا میں موجود ہے تو تم اس کی طرف دوڑو گے اپنی حاجت کے لیے، اپنی حاجت کے لیے اس کی طرف جاؤ گے۔ اور اگر وہ نہیں ہے دنیا میں تو تم اس کے متعلقین کی طرف جاؤ گے کہ بھئی ان کا کوئی ہے جس سے ہم اپنا تعلق قائم کریں۔ صاف بات ہے۔ وہاں صاحب فرماتے تھے کرامت بیان کرنا ہمارا موضوع نہیں ہے، صحابہ کی غیبی نصرتوں کو اس یقین سے بیان کرو کہ تمہیں محسوس ہو کہ ہمارا مجمع ان اعمال پر آ رہا ہے جن عملوں پر اللہ نے صحابہ کے ساتھ ظاہر کے خلاف کیا ہے۔ یہ ہے بنیادی بات۔ تو صحابہ کرام کی غیبی مددوں کا بیان کرنا یہ ہمارا موضوع ہے۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں سے بیان کیا کرو تاکہ امت کے اندر ایمان کے ضعف کا احساس پیدا ہو، امت میں ایمان کے ضعف کا احساس پیدا ہو۔ یہ 4 راستے ہیں یقین کے بیان کرنے کے۔ ہم مسجد کے اندر ایک ساتھی کو دعوت دینے کے لیے چھوڑ کر ایک تعلیم کے لیے باقی لوگوں کو منعقد مسجد میں آنے کی دعوت دیں کہ مسجد میں ایمان کا حلقہ جاری ہے، تشریف لے چلیں۔ مسجد کے ماحول میں تشکیل کا اجتماعی ماحول قائم کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو مسجد میں لوگ جمع ہیں، ایک آدمی 4 مہینے کے لیے کھڑا ہوگا، سارے محلے کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے محلے کے وکیل صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، تاجر ہیں، 4 مہینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہاں اس اجتماعی ماحول میں تشکیل کا اجتماعی ماحول بنے گا۔ میں نے خوب اندازہ کر لیا کہ جب آپ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کر مسجد میں جمع کر کے بات کریں گے تو ایک مسجد سے 4 مہینے چلے کی نقد جماعتیں بنیں گی۔ میں نے خوب اندازہ کر لیا جس مسجد میں دعوت تعلیم استقبال ہوگا اس مسجد کا عمل، اس مسجد کی جماعت دوسرے مساجد سے زیادہ قوی ہوگی۔ میں نے خوب اس کا اندازہ کر لیا ہر طرح سے۔ یہ مسجد دیکھو
جس مسجد میں دعوت تعلیم استقبال نہیں ہے وہ مسجد ہمارے قابو میں ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ تو بھائی مسجد کی جماعت تو وہ ہے جو مجتمع ہو، کیونکہ امت کے جوڑنے کی جگہ مسجد اور امت کے بکھرنے کی جگہ مسجد۔ اس لیے آپ سب آزادی طے کریں کہ آپ جتنی مسجد میں دعوت تعلیم استقبال ہے پہلے مسجد میں جمع ہوں اور مسجد سے جمع ہو کر پھر نکلے ملاقاتوں کے لیے، اور جماعت کو تقسیم نہ کرو کہ یہ ملاقاتوں کے لیے جامیں، یہ مسجد میں لانے کے لیے جامیں۔ پوری مسجد کی جماعت گھر گھر ملاقاتیں کرتے ہوئے ہر فرد کو، راہگیر کو، دکانداروں کو، سب کو جو گھروں پر ہیں ان کو، سب کو نقد مسجد میں آنے کی دعوت دیں، جس سے بھی ملاقات ہو۔ یہ 2-2.5 گھنٹے یہ محنت کریں گے کہ یہ کوشش کریں کہ جس سے بھی ملاقات ہو اسے نقد مسجد کے ماحول میں بھیج دیں۔ اب جو لوگ مسجد میں آ جائیں ان کا مسجد کے ماحول میں ذہن بناؤ۔ دیکھو بھائی، مجھے باہر دعوت دینے سے انکار نہیں ہے، لیکن مسجد کے ماحول میں لانا اصل ہے، گھروں پر بیٹھ کر بات کرنا اصل نہیں ہے۔ خوب سمجھیے۔ دیکھو میرے سامنے کی بات ہے، میں بیٹھا ہوا تھا حضرت کے پاس، دہلی والے آئے، حضرت سے کہا کہ حضرت بعض ایسے لوگ ہیں دہلی میں جامع مسجد کے آس پاس کہ جو بیچارے پارکوں میں بیٹھے رہتے ہیں، بڑا مجمع نوجوانوں کا، ہم انہیں کہتے ہیں مسجد میں آ جاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم ناپاک ہیں، اس میں نہیں آ سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کپڑا ہے، یہ کپڑا لے لو، مسجد میں آ جاؤ، تو پھر بھی وہ انکار کرتے ہیں آنے سے۔ تو بھائی دہلی والے سارے حضرات یعنی کہ حضرت آپ ہمیں اتنی اجازت دے دیجئے کہ ہم ان کے پارکوں میں ان کو جمع کر کے وہاں ان سے بات کر لیا کریں، اور اگر آپ اتنی اجازت اور دے دیں کہ تھوڑی دیر وہیں تعلیم کا حلقہ بھی ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا، ہم تو ہر ایمان والے کو مسجد والا بنانا چاہتے ہیں اور تم مسجد سے روکنا چاہتے ہو۔ تم مسجد سے روکنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں حضرت، جب ان کا ذہن بن جاوے گا تو وہ مسجد میں، ہرگز نہیں، ان کو ہر حال میں مسجد میں لے کے آؤ۔ ہم تو باہر کے ماحول سے نکال کر مسجد میں لانا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ ان سے ان کے ماحول میں بات کر لی جاوے۔ تو بھائی دوستو، لوگوں کو نقد مسجد میں لانے کی دعوت ہے، جو مسجد میں آ جائیں مسجد کے ماحول میں ان کا ذہن بناؤ، مسجد کے ماحول میں لا کے ذہن بناؤ، وہاں دعوت دو۔ حضرت فرماتے ہیں مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہیں تم مسجد میں لے آیا کرو انہیں اپنی محنت سے گزارا کرو، انہیں اپنی محنت سے گزارو۔ دیکھو بھائی، ہماری مسجد کے اطراف میں رہنے والوں کا تاثر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ 5 آدمی تبلیغی جماعت کے آدمی ہیں جو ہم میں سے ہر ایمان والے سے عمل کروانا چاہتے ہیں۔ دیکھو بھائی، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ہماری محنت کا روحی انداز یہ ہو کہ ہم ہر ایمان والے کو داعی بنانا چاہتے ہیں۔ جس کو لایا کرو مسجد میں اس سے دعوت دلوایا کرو کہ بھئی اچھی بات ہے، آپ نے بات سنی ہے، ہمارے ساتھی جا رہے ہیں ملاقاتوں میں، آپ بھی ان کے ساتھ چلے جائیں، 10 منٹ ان کے ساتھ ملاقاتیں کریں۔ دیکھو ہر فرد کو محنت کر کے اپنی محنت میں شامل کرنے کی کوشش کرو۔ جس کو بھی تم ترغیب دے کے مسجد میں لاؤ، اسے 10 منٹ، چاہے 10 منٹ صحیح، لیکن اسے اپنی محنت سے گزارو ضرور۔ بھائی دوستو عزیزو، ایک ہے اس کو عمل سے گزارنا، تو مسجد کی جماعت یہ سوچے کہ ہم ہر ایمان والا پر محنت کریں گے تاکہ وہ عمل والا بن جائے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ امر معروف اور نہی منکر کرنے والی ایک جماعت بن گئی۔ جی ہاں، یہ بات نہیں ہے۔ ہمارا کام ناقص ہے اگر ہم نے صرف امت کو اعمال پر لا کر چھوڑ دیا۔ ہم تو ہر فرد امت کو
مولانا افسار تو فرماتے تھے، حضرت فرماتے تھے ابھی تک جو محنت ہو رہی ہے وہ امت کو اس محنت پر لانے کی محنت ہو رہی ہے جو محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے تھے. سمجھے بات؟ ہاں بھی سوچیں گے فلاں علاقے میں اتنی جماعتیں چلی گئیں، فلاں علاقے میں اتنی جماعتیں چلی گئیں، وہاں اتنے لوگ نمازی ہو گئے. سمجھتے تھے نہیں، ابھی تو محنت ہو رہی ہے امت کو اس محنت پر لانے کی جو محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے گئے. بھائی دوستو بزرگوں، ہر فرد کو داعی بناؤ. دیکھو بھائی، ہماری بنیاد یہ نہیں ہے کہ ہماری مسجد میں 5 کام ہوتے ہیں. ہمارے ساتھی بیچارے وہ اس میں ہے کہ جب مرکز سے کہا گیا 5 کام کرو، اب ہم 5 کام اپنی مسجد میں کرتے ہیں. دیکھو 5 کام بنیاد نہیں ہے، بلکہ ہر ایمان والا ان 5 کاموں پر آوے، یہ بنیاد ہے. ہر ایمان والا 5 کاموں پر آوے، ورنہ 5 کام تو ایک مسجد کے 5 آدمی مل کے بھی کر لیں گے. اس لیے ہر مسجد وار جماعت کے ہر ساتھی کے ذمے نئے 10 ساتھیوں کو تیار کرنا حضرت کی ہدایت میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ساتھی نئے 10 ساتھیوں کو تیار کریں. جتنے مسجد کی جماعت میں ساتھی ہیں نا، سب کے ذمے کر دو کہ بھئی ہماری مسجد میں 8 ساتھی ہیں، ہر ایک کے ذمے ہے کہ وہ 27 دن اس کے پاس ہیں پورے مہینے کے 3 دن کے لیے جماعت تیار کرنے کے واسطے. دیکھو بھئی، داعیانہ مزاج اس کو کہتے ہیں کہ ہماری محنت صرف 2.5 گھنٹے تک محدود نہ رہے. دکان پر بیٹھے ہوئے ہو، دکان پر بیٹھے بیٹھے گاہکوں کو تیار کرو. بھائی آپ سامان آپ لے رہے، دیکھو ہماری جماعت فلاں دن انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلے گی. مختصر اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بتا کے گاہک کو بھی تیار کر لو. آپ کس محلے میں رہتے ہیں؟ فلاں جگہ رہتا ہوں. اوہو، میں کیا بتاؤں آپ کو، ہم نے کیسے اس کام کو تنظیم بنا دیا. میں ایک دکان سے سامان لے رہا تھا، اتنے میں ایک گاہک آیا، ہمارا جاننے والا ساتھی تھا. تو میں جب وہ سامان لینے لگا، میں نے اس سے کہا دکاندار سے، میں نے کہا تم اس کو دعوت دو اور اس سے کہو کہ ہماری جماعت فلاں ہفتے میں جاوے گی، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا. چنانچہ اس نے دعوت نہیں دی. میں خاموش ہو گیا کہ سنو، اسی غم کی بات ہے. جب وہ چلا گیا، میں نے کہا بھائی تم نے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہر مسجد وال جماعت کا ہر ساتھی دکان میں بیٹھا بیٹھا جماعت بناتا رہے. کہنے کا میں دعوت اس کو دیتا، مگر یہ ہمارے ایریے میں نہیں آتا. بس مجھے نہیں کبھی، یہ سب سے زیادہ نقصان کی بات یہ ہے. آپ دیکھیے، اندازہ کیجیے، آپ سمجھدار ساتھی، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، کہ میں دعوت تو دیتا اس کو، مگر ہمارے ایریے میں نہیں آتا. یہ ہم نے ایریے بانٹے ہوئے ہیں نا، تو یہ تو دوسرے ایریے سے آیا سامان خریدنے کے لیے، تو اس کو تو دعوت دیں گے وہاں والے، وہ تو ان کے ایریے میں آتا ہے. یہ تم کون سے حلقے کے ہو، ہم کون سے حلقے کے ہیں؟ بھائی دوستو، عزیز و بزرگوں، حلقے تقسیم کیے تھے کام کو بڑھانے کے لیے، ہم نے کام کو ختم ہی کر دیا حلقوں کی وجہ سے. اس دن مجھے اندازہ ہوا، میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایریے تقسیم کر کے کام کو تنظیم بنا لیا ہے. اس لیے عرض یہ ہے کہ ہمارے پاس پورا مہینہ اپنے مجمع کو اس بنیاد پر اٹھاؤ، اپنے مجموعے کو اس بنیاد پر اٹھاؤ کہ ہر ساتھی مسجد کی جماعت کا وہ پورے مہینے جماعت تیار کرے. لے کے کون جاوے، اس کا مشورہ تو ہو جاوے گا، مسجد کی جماعت کر لے گی، لیکن ہر فرد کے ذمہ کرو کہ وہ اپنی جماعت تیار کرے. اس طرح ہم مسجد کے اندر اجتماعی ماحول چاہتے ہیں تشکیل کا، کہ ملاقاتوں کے ذریعے سب کو مسجد میں جمع کر لو.
گھروں پر بات کرنے سے انکار نہیں ہے. دیکھو 2.5 گھنٹے کی جو محنت ہے، دیکھو بھائی میرے دوستو، یہ سب سے پہلا کام ہے. اس پر اگر 2.5 گھنٹے کی محنت صحیح شکل سے ہوگی تو باقی 4 کام وجود میں آئیں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ صرف ہمارا مسجد میں جڑنا صرف کام کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم ہر ایمان والے کو زندگی کے ہر مسئلے کے حل کے لیے مسجد سے جوڑنا چاہتے ہیں. یہ ہے اصل میں بنیادی بات کہ مسجد کے ماحول میں ذہن بناؤ کہ دیکھو تمہارے اوپر مقدمہ آ جاوے، قرضہ آ جاوے، تم سیدھے مسجد چلے آنا. مسجد اور جماعت کے لیے ذہن بناؤ. یہ فرماتے تھے کہ نماز تو وہ قائم کریں گے جن کا یقین غیب پر ہوگا. ہم غیب پر یقین لانے کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ عمومی تاثر ہمارے مجمع کا یہ ہونا چاہیے. بھائی دوستو، بزرگوں، عزیزوں، آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ جہاں بھی بیان کیا کرو وہاں اعمال کی طرف اسباب کے مقابلے میں بلایا کرو، یہ اسباب کی رعایت میں نہیں. خوب جم کر اس کی دعوت دو. اور کسی، دیکھو بھائی صاف صاف بات یہ ہے کہ کسی کے اعتراض کی ہرگز پرواہ نہ کرنا. وہ تو دوسروں کے اعتراضات سے وہ متاثر ہوتا ہے جسے خود بصیرت نہ ہو. کہ بھائی تم نے اسباب کا انکار کر دیا، کہ ہاں ہم ڈنکے کی چوٹ اسباب کا انکار کرتے ہیں. اللہ کا اسباب پر خدا کی قسم کوئی وعدہ نہیں. وہاں صاحب فرماتے تھے 3 قسم کے مسلمان ہیں، ہم تیسری قسم کے مسلمان بننا چاہتے ہیں. ایک قسم مسلمانوں کی وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ بھئی اعمال سے کیا ہوگا، اسباب اصل ہیں. یہ مسلمان تو وہ ہیں جو دین سے بالکل رخ پھیرنے والے ہیں. ایک قسم وہ ہے جو کہتی ہے اعمال بھی ہیں اسباب بھی ہیں، دونوں کو لے کر چلو. ہر سمجھتے تھے یہ وہ قسم ہے جو اعمال کو بگاڑے گی اسباب کی وجہ سے. ایک قسم وہ ہے جو کہتی ہے کہ نہیں، اعمال پر ہی اللہ کا وعدہ ہے، سبب پر کوئی وعدہ نہیں ہے. یہ وہ قسم ہے جو عمل کو سنوارنے میں سبب کی پرواہ نہیں کرے گی. اللہ رب العزت بھی ان کو دینے میں اسباب کی پرواہ نہیں کریں گے. اللہ ان کو دینے میں اسباب کی پرواہ نہیں کریں گے. اللہ تو اسباب کے حوالے ان لوگوں کو کرتے ہیں جو اپنے اللہ کے درمیان اسباب کو ذریعہ سمجھتے ہیں. بھائی دوستو، بزرگوں، عزیزوں، یہ بات اتنی دب چکی ہے کہ اب میں تمہیں کیا کہوں غم کی بات، کہ جب تم یہ بیان کرو گے نا تو تمہارے بعض ذمہ دار کہیں گے یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے. امت سے وہ کہو جو امت کے سمجھ میں آ جاوے. میں خدا کی قسم کھا کے کہوں، امت کی وہ چیز سمجھ میں آئے گی جس کا فاسد یقین امت کے دلوں میں ہے. امت کے دلوں میں جو فاسد یقین ہے نا وہ سمجھ میں آئے گا. وہاں صاحب فرماتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کی بتوں کا تذکرہ کرتے تو مشرکین خوش ہوتے تھے کہ ہاں آج محمد نے بات صحیح کی ہے. خوب سمجھو، جب تم مادے کی رعایت سے بولو گے نا تو تم سے تاجر اور وہ علماء یا مشائخ، صاف بات ہے، جو مادے سے متاثر ہیں وہ آ کے کہیں گے بھائی تمہاری بات میں اعتدال تھا، تمہاری بات میں اعتدال ہے، کیونکہ تم اسباب کی رعایت سے بول رہے ہیں. خوب صاف صاف بات ہے. میں کھول کے اس لیے کہہ رہا تاکہ ہم سب کے سب اس غلط فہمی سے نکل جائیں. دیکھو میں کیا عرض کرتا ہوں، ہم نے ایک جگہ مذاکرہ کیا ایک بیان میں مغرب کے بعد. رات کو ایک عالم ہمارے پاس آئے، کہیں گے بھائی تم نے تو بالکل اسباب کی نفی کر دی. میں نے کہا بھائی آپ جتنا متاثر ہیں اتنی ہی تو نفی ہوئی نا. آپ اتنی ہی نفی محسوس کریں گے جتنے آپ اسباب سے متاثر ہیں. دیکھو بھائی میرے دوستو، خوب اپنے مجمع کو یعنی عمل سے ہی کامیابی کا یقین پہ لے کے چلو. میرے نزدیک مستورات کا کام، مردوں کا کام
4 کام 5 کام سب بعد میں ہیں. ان کو سوچو تو صحیح، وہ ساری شکلیں جن کا یقین عمل سے اور محنت سے روکے ہوئے ہے، جب تک اس پر چوٹ نہ پڑے اس وقت تک کون سا عمل کون سی محنت وجود میں آ سکتی ہے؟ تو حضرت فرماتے تھے ایک قسم وہ ہے جو یہ کہتی ہے بھائی اعمال بھی ہیں اسباب بھی ہیں، دونوں کو لے کے چلو. یہ وہ قسم ہے جو عمل کو بگاڑے گی سبب کی وجہ سے، عمل کو بگاڑے گی سبب کی وجہ سے. ایک قسم وہ ہے جو کہتی ہے کہ نہیں، اعمال ہی اصل ہیں، اسباب پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. یہ عمل کے بنانے میں سبب کے بگڑنے کی پرواہ نہیں کریں گے. اللہ رب العزت بھی ان کے اسباب کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے. اللہ انہیں صحابہ کی طرح دیں گے. اب تو میں سنتا ہوں لوگوں کی زبان پر یہ آ گیا، وہ تو صحابی تھے نا اس لیے مدد ہو گئی. حضرت فرماتے تھے صحابی کی مدد صحابی ہونے کی وجہ سے نہیں ہوئی، عمل کی وجہ سے ہوئی. صحابی کی مدد صحابی کی وجہ سے نہیں، عمل کی وجہ سے. ولی کی کرامت ولی کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے عمل کی وجہ سے ہے. بس آپ حضرات سے سب سے درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات بالکل مادے سے متاثر نہ ہو، عمل کی طرف بلاؤ بالکل سبب کے مقابلے میں. یہ ہمارے کام کی خاصیت اور اس کا امتیاز ہے. یہ اگر آپ نے یہ کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا. اگر یہ کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا. اب خوب جم کر کہو کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے عملوں کے ساتھ ہے. اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں. اس یقین پر نماز قائم ہو، اس یقین پر نماز قائم ہے کہ جن کا یقین غیب پر ہوگا وہ نماز قائم کریں گے. اس یقین پر جب بلاؤ گے نا تو خود اندر سے نماز کی حقیقت کی طرف دل کھینچے گا. ورنہ جو اپنی ذات سے اعمال کی طرف اسباب کے مقابلے میں نہ بلاوے وہ اپنے دلوں سے اسباب کا یقین کیسے نکال لے گا؟ جو خود مادے سے متاثر ہے وہ دوسرے کو عمل کی طرف کیسے کھینچ لے گا؟ تم لاکھ چیختے رہو بھائی نماز پڑھو نماز پڑھو. دیکھو بھائی ہم یہاں سے چلے صبح کو فجر کے بعد سفر میں، ایک جگہ بورڈ لگا ہوا تھا، ادھر سورج نکل رہا تھا، بورڈ لگا ہوا تھا اس پہ لکھا ہوا تھا نماز قائم کرو، اور اسی بورڈ کے نیچے لوگ پڑے سو رہے تھے. میں نے پوچھا ساتھیوں سے، میں نے کہا یہ لکھا ہوا ہے کہ ان سونے والوں کے لیے کتنا مفید ہے. کیونکہ جو خود غفلت میں پڑا ہوا ہے اسے کہا ہوا لکھا ہوا کبھی سمجھ میں نہیں آیا کرتا. ہم خود اگر مادے سے متاثر ہیں تو ہم دوسروں کو عمل کی طرف بلانے میں ناکام ہو جائیں گے. بھئی ہم نے تو کہا، وہ تو انہوں نے بات قبول ہی نہیں کی کہ وہ کیسے قبول کریں اس کی جو خود متاثر ہے. تو بھائی دوستوں بزرگوں عزیزوں، نماز کی طرف بلاؤ اسباب کے مقابلے میں. ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی نمازوں پر خوب مشق کرو، لمبے قیام کی، لمبے سجدے کی، لمبے قومے کی. بھائی اس کی بڑی ضرورت ہے. کام کرنے والے کام کے تقاضوں کی وجہ سے نماز کو مختصر کر رہے ہیں. نماز مختصر کرتے ہیں کام کرنے والے کام کے تقاضے کی وجہ سے. جلدی کرو فن تقاضے پہ جانا ہے. لمبے بیان لمبے مشورے ہوئے، تہجد چھوٹ گئی. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف ہدایت یہ ہے کہ نبی جی آپ تہجد کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ تہجد سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والی ہے. نفس کو کچلنے والی ہے. ہمارے ساتھی میں تہجد کا اہتمام بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے. سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والی ہے. بیٹھ جاؤ بات سنو. سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والی ہے. کیوں؟
اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو دن بھر دعوت کا کام کرنا ہے، تو آپ تہجد کا اہتمام کریں، اس سے بات صحیح نکلے گی اور آپ کو دن بھر کی محنت میں یہ تہجد آپ کو قوت دے گی آپ کے کام میں۔ جی ہاں، کیونکہ ہم آپ پر ایک بھاری چیز آپ پر ڈالنے والے ہیں۔ پورا جو سورہ مزمل کا مضمون ہے، سارا مضمون یہ بتا رہا کہ رات کی تہجد، اس سے بات صحیح نکلے گی۔ ہم آپ پر ایک بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں کام کا، اور اس رات کی تہجد سے آپ کو دن بھر کے دعوت کی محنت میں مدد ملے گی۔ کیوں آپ رات کا قیام کریں؟ کیونکہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، کیونکہ آپ کو دن بھر بہت کام ہے۔ یہ بالکل آیت صاف بتا رہی ہے کہ کام کرنے والوں کو جو کام میں مدد ملے گی وہ رات کی تہجد سے ملے گی۔ تو خوب تہجد کا اہتمام ہو اور اپنی نمازوں کے اندر اطمینان پیدا کرو۔ ایک ایک عمل کو ٹھہر ٹھہر کر سکون سے کیا کرو۔ نماز کے اندر اطمینان واجب ہے، نماز میں اطمینان کا ہونا واجب ہے۔ دیکھو بھائی دوستو، اپنے مجمع کو صحیح نماز پر اٹھاؤ، اپنے مجمع کو صحیح نماز پر اٹھاؤ۔ دیکھو ہمارے سارے مذاکرے بیانات 6 نمبروں کے اندر محدود رہنے چاہیے۔ جب آپ ان 6 صفات کی گہرائی کو پہنچیں گے نا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دین کا کوئی کام 6 نمبر سے چھٹا ہوا نہیں ہے۔ ورنہ جو 6 نمبر جن کو بیان نہیں کرنے آتے نا، وہی یہ کہتے ہیں کہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے۔ میرے نزدیک ان سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں جو یہ کہے کہ 6 نمبر پورا دین نہیں۔ ہاں، یہ حیرت ہوتی ہے سن کے، اپنے ساتھی کے ہیں یہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، پورا دین تو وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ ارے اس کا مطلب یہ ہے کہ 70 سال سے تبلیغ میں ناقص دین کی تبلیغ ہو رہی۔ میرے اس وقت سمجھ میں نہیں آتی بات کہ کیسے کہہ دیا یہ کہ 6 نمبر پورا دین نہیں۔ مجھے بتاؤ دین کا کون سا شعبہ، کون سا کام، کون سا حکم، کون سا عمل چھوٹا ہوا ہے؟ سمجھتے تھے ہمارا علم کا تصور صرف فضائل کی تعلیم تک نہیں ہے، بلکہ پورا علم حاصل کرو علماء سے، پورا علم حاصل کرو علماء سے۔ صرف فضائل تک ہمارا علم محدود نہیں ہے، پورا علم حاصل کرو علماء کی صحبت سے۔ تو بھائی دوستو، اپنی نماز کو علم پر لاؤ، نماز کو علم پر لاؤ کہ نماز کو صحیح طریقے سے قائم کرو، نماز کو صحیح طریقے سے قائم کرو۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دے گا۔ جو شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہ رکھے، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دے گا۔ پھر اپنے سارے اعمال کو فضائل پر لاؤ۔ دیکھو بھائی، ہمارے یہاں فضائل کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اعمال میں احتساب پیدا ہو۔ جس عمل کو کرنے لگو اس عمل کی فضیلت کو غور کیا کرو، اور ایک ایک حدیث کو 3 بار پڑھا کرو، ایک ایک حدیث کو 3 بار پڑھا کرو۔ اور تعلیم میں فضائل اعمال، منتخب احادیث، یہ دونوں کتابیں تعلیم کی بنیادی ہیں اجتماعی۔ دونوں کتابوں سے برابر تعلیم گھروں میں، مسجدوں میں، جماعتوں میں نکل کر، تاکہ ہمارے عام سے عام آدمی کو 6 نمبر صحیح طریقے سے بیان کرنے آ جائے، آسان ہو جائے گا۔ منتخب حدیث اصل میں 6 صفات کی اہمیت اور اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہے۔ دونوں کتابوں سے برابر تعلیم ہونی چاہیے۔ مستورات کی تعلیم میں 1 ہفتہ فضائل اعمال، 1 ہفتہ منتخب حدیث۔ گھروں کی تعلیم میں روزانہ
ایک دن فضائل اعمال، ایک دن منتخب حدیث، اور روزانہ تعلیم کے ساتھ 6 نمبروں کا مذاکرہ، یہ تعلیم کا لازمی جز ہے، کیونکہ دعوت اور تعلیم دونوں ایک ساتھ جمع کرنے ہیں۔ دعوت اور تعلیم، یقین اور علم، حضرت فرماتے تھے جب یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی تب عمل بنے گا۔ کہ دعوت اور تعلیم دونوں کو جمع کرنا ہے، ہر بہن سے 6 نمبر بیان کرواؤ، گھر کے ہر فرد سے، اور آج طے کرو کہ کل کون 6 نمبر بیان کرے گا۔ کل فلاں نے بیان کیا، کل طے کرو کہ پرسوں کون بیان کرے گا۔ گھر کے ایک فرد کے ذمے 24 گھنٹے سے یعنی پہلے ہی طے کر دیا کرو آج کی تعلیم میں کہ کل 6 نمبر کسے بیان کرنے ہیں۔ وہ آج سے لے کے کل تک سوچے گی، روے گی، غور کرے گی، 6 نمبر بھی یاد کرے گی، حدیث سے بھی دیکھے گی، اللہ بات کہلوائیں گے۔ اس طرح تعلیم، پھر تعلیم کتنی دیر ہو، تو کہتے ہیں بھائی دیکھو مولانا صاحب فرماتے تھے تعلیم 1.5 گھنٹہ ہونی چاہیے، تعلیم 1.5 گھنٹہ، تعلیم 1.5 گھنٹہ ہونی چاہیے۔ بڑے سیدنا نے پوچھا تھا بھوپالی نے حضرت سے کہ تعلیم کتنی دیر ہو؟ 1.5 گھنٹہ۔ تھوڑی دیر پھر پوچھا حضرت تعلیم کتنی دیر ہو؟ بتلایا تو ہے کہ 1.5 گھنٹہ ہو۔ کہ نہیں حضرت میں تو مقام پر پوچھ رہا، باہر نکل کے نہیں، حضرت میں مقامی تعلیم بتا رہا، 1.5 گھنٹہ ہونی چاہیے۔ لیکن کم سے کم 1 گھنٹہ تو تعلیم ہونی چاہیے 6 نمبروں کے مذاکرے کے ساتھ گھروں میں۔ اور مسجد میں کم سے کم ابتدا آدھے گھنٹے سے کرو، ابتدا آدھے گھنٹے سے، یہ سب طے کر لو۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ تعلیم اتنی دیر ہو جتنا مجمع کے اندر تحمل ہو، تو مجمع کے اندر تو تحمل ہے نہیں، 5 منٹ 7 منٹ، اس سے زیادہ مجمع تعلیم میں ٹکتا نہیں۔ بھائی دوستو، بزرگوں، عزیزو، دیکھو تعلیم محلے والوں کے تابع نہیں ہے، تعلیم میں شرکت کرنے والوں کے تحمل اور ان کی رغبت کے تابع نہیں ہے۔ یہ تو مسجد کا عمل ہے، یہ مسجد کا عمل ہے۔ بھائی آگے بڑھو، آگے بڑھو، جگہ نہ چھوڑو خالی، آگے بڑھو، آگے بڑھ کے بیٹھو۔ دیکھو درمیان میں جگہ چھوڑو گے شیطان آئے گا، مل جاؤ، مل کے بیٹھو۔ تو تعلیم جو ہے وہ مسجد کا عمل ہے۔ ساتھی پوچھتے ہیں کتنی دیر ہو؟ تعلیم کم سے کم آدھا گھنٹہ ہونی چاہیے۔ اب اگر لوگ جانا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، تو تعلیم کرانے والا یا دوسرے ساتھ یہ کہہ دے کہ بھئی تعلیم تو ابھی چلے گی، اگر آپ کو کسی تقاضے میں جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ محلے والوں کی رغبت نہ ہونے یا ان کی کسی مشغولی کی وجہ سے خود مسجد کی جماعت کی تعلیم بھی نہیں پوری ہو رہی۔ یہ کہہ دو کہ آپ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، تعلیم تو بھی اور چلے گی۔ آدھا گھنٹہ کم سے کم تعلیم ہونی چاہیے۔ اب وہ مسجد جس میں دعوت تعلیم استقبال ہے، وہاں 2 تعلیمیں ہو جائیں گی۔ ایک تعلیم ہوگی جسے محلے کے لوگ اور مسجد وار جماعت کے ساتھی سب شریک ہوئے۔ ایک تعلیم وہ ہے جو 2.5 گھنٹے کی محنت کے دوران تعلیم کا حلقہ چلتا رہے گا اور باہر سے محنت کر کے لوگوں کو نقد تعلیم میں لایا جائے گا۔ دیکھو ایک صاحب ایسے کہنے لگے کہ تعلیم تو باہر نکل کر تھی، مقامی تعلیم کہاں سے آ گئی؟ مقام نہیں تھا، تعلیم گشت تو باہر نکل کے تھا، یہ مقام پر تعلیم گشت کہاں سے آ گیا؟ کام کرنے والے ساتھی ایک پوچھنے لگے کہ بھائی سارے محدثین کے امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدینے کے بازار میں تعلیمی گشت کر رہے تھے،
مسجد میں تعلیم ہو رہی تھی اور وہ بازار میں گشت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے بازار والوں تمہیں کس نے اتنا عاجز کر دیا کہ اللہ کے نبی کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے مسجد میں، تم بازار میں ہو؟ اور اس وقت تک بازار میں رہے جب تک لوگ مسجد میں جھانک کے واپس نہیں آ گئے کہ وہاں تو کوئی مال تقسیم نہیں ہو رہا، کہ یہاں تعلیم کا حلقہ نہیں ہو رہا، کہ ہاں ہو رہا ہے، کہ وہی اللہ کے نبی کی میراث ہے۔ دیکھو بھائی، ہمیں کوشش کر کے جلد سے جلد ہر مسجد کو دعوت تعلیم استقبال پر لانا ہے، یہ ہمارا ہدف ہے، ہمارا کیا کہتے ہیں، یہ ہمارا ٹارگیٹ نشان ہے، یہ ہمارا ہر مسجد کو دعوت تعلیم استقبال پہ لاؤ۔ یہ نہ سوچو بھائی نہیں جہاں نہیں ہے نہیں صحیح، جہاں ہے ٹھیک ہے۔ دیکھو مشکل پڑے گی لیکن کسی کام کو مشکل سمجھ کر نہ چھوڑو، اللہ کی مددیں مشکلات سے گزرنے کے ساتھ ہیں۔ ہاں عملی شکل دکھلاؤ کہ ایسی مسجدوں کی جماعتیں سے روزہ ایسی مسجدوں میں ڈالو جہاں دعوت تعلیم استقبال ہے، تاکہ ان مسجدوں کی جماعتیں آ کے دیکھیں عملی شکل، ان کے اندر بھی تقاضا ہو کہ ہم بھی اس ترتیب سے کام کریں گے۔ دعوت تعلیم استقبال یہ تو انتہائی ضروری ہے، ہر مسجد میں ہونا ہے، کیونکہ یہ مسجد نبوی کی ترتیب ہے کہ جس وقت بھی کوئی مسجد میں آوے اس کو مسجد میں کوئی نہ کوئی عمل ملے اور مسجد میں سنبھالنے والے ملیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسجد میں آتا تھا اس کی حاجت پوری ہوتی تھی۔ کسی کو کلمہ سیکھنا ہے، ابھی مسلمان ہو کر آیا، کسی کو مسلمان ہے نماز سیکھنی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ابی بن کعب قرآن پڑھانے والے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مسئلہ بتانے والے، علی رضی اللہ تعالی عنہ قضا اور فیصلے کرنے والے، ہر لائن کا آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تھا۔ ہم تو بھائی دوستوں عزیزوں بزرگوں ابھی بالکل ابتدائی درجے میں ہیں، مسجد کی آبادی میں بالکل ابتدائی درجے میں، اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ہم یہاں تک پہنچیں گے کہ ہماری مسجد کی جماعت میں ہر قسم کا ساتھی ہوگا۔ ایک محلے میں ایک عالم بھی ہے کہ ہاں میں بھی مسجد کو وقت دوں گا، یہ مسجد کو وقت دیں گے، مسجد میں آنے والے ان سے پوچھیں گے عالم صاحب میری نماز ٹھیک کرا دو، میری نماز دیکھ لو، میرا رکوع دیکھ لو، میرا سجدہ دیکھ لو۔ یعنی ہر سمجھتے تھے کہ ضروریات زمانہ کی وجہ سے علم مسجد سے نکل گیا، ورنہ علم کہاں سے دیا جاتا تھا؟ مسجد سے لیا جاتا۔ اب سارا علم مدرسے میں چلا گیا، مسجد الگ ہو گیا، مدرسہ الگ، مسجد الگ ہو گئی، مدرسہ الگ ہو گیا، اس لیے عبادت الگ ہو گئی، علم الگ ہو گیا، علم الگ عبادت الگ۔ حالانکہ تربیت تو عبادت سے ہوتی ہے، تربیت کیا سے ہوتی ہے؟ عبادت سے ہوتی ہے۔ پہلے سارے مدارس مساجد میں ہوتے تھے، اب مدارس مساجد سے الگ ہو گئے، کیوں کہ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ سمجھی جاتی ہے، حالانکہ مسجد سارا علم مسجد سے لیا جاتا تھا۔ قرآن کا سکھلانا مسجد میں عمومی چیز تھا، اب مکاتب مساجد سے الگ ہو گئے۔ ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ ہر مسجد میں کسی نہ کسی درجے قرآن کا مکتب رہے۔ میں کل بھی عرض کر دیا تھا، اس کا فکر کرو کہ تم اپنی مسجد کی ساری ضروریات دیکھ رہے ہو، ایک آدمی آ کر مسجد بیٹھتا ہے، گرمی لگتی ہے تو کبھی مسجد میں لائٹ نہیں ہے کہ لگاؤ میٹر، ہماری طرف سے میٹر لگاؤ، کہ تجھے مسجد میں آ کر گرمی کا احساس تو ہوا، امت کی جہالت کا احساس نہیں ہوا۔ صاحب فرماتے تھے اب مسجد کے اندر سارے راحت کے نقشے آ جائیں گے، اور مسجد نبوی کا جو نقشہ تھا علم کا اور تعلیم کا اور قرآن کا اور ایمان کا، وہ سارے نقشے مسجد سے نکل جائیں گے۔ تو بھائی دوستو اس طرح ہمیں انشاءاللہ ان مسجدوں میں جہاں دعوت تعلیم استقبال ہے 2 تعلیمیں ہو جائیں گی۔ ایک تعلیم کے درمیان، ایک تعلیم تو اس دوران ہوگی جب ہم گھروں پر ملاقاتیں کریں گے، جب ہم گھروں پر ملاقاتیں کریں،
دیکھو میں پھر عرض کر دوں، اپنی جماعت کو تقسیم نہ کرنا کہ ملاقاتوں کے لیے اور یہ مسجد میں تعلیم لانے کے لیے. پوری مسجد کی جماعت جتنی ملاقاتوں کے لیے باہر نکلی ہے وہ سارے کام کرتے ہوئے نقد مسجد میں لانے کی کوشش کرے. مسجد میں لے کے مسجد کے ماحول میں لانا اصل ہے. پھر اپنے دوسری بات یہ ہے کہ بھائی علماء سے تعلق پیدا کرو، مسائل کے علم علماء سے حاصل کرو، علماء سے تعلق قائم کرو. وہاں سے فرماتے تھے علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو. اچھا بھائی بعض علماء کام پر اعتراض کرتے ہیں تو ہماری طبیعت ان علماء سے ایک دم کھنچ جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کام کو اپنا کام سمجھتے ہیں. ہم اس کام کو ہم اپنا کام سمجھتے ہیں، اس لیے اعتراض کرنے والے علماء سے ہماری طبیعتیں کھنچ جاتی ہیں. بھائی دوستو بزرگو عزیزو، یہ اللہ کے رسول کا کام ہے. اگر وہ کام پہ اعتراض کرے تو کس پہ اعتراض کر رہا؟ کہ اللہ کے کام پہ اعتراض کر رہا. دیکھو خوب سمجھ لو، اس میں ہمارے ناراض ہونے کی کوئی گنجائش نہیں. اگر اس کا اعتراض کام پر ہے، اگر اس کا اعتراض کام پر ہے تو ہم صبر کریں. اگر ان کا اعتراض ہماری ذات پر ہے تو ہم ان کا احسان سمجھیں، اپنی اصلاح کریں. کیونکہ علماء کا اعتراض کام پر بعض مرتبہ کام کے بارے میں غلط فہمیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. جب کسی کا اعتراض عدم معرفت پر ہو، انہیں سے بات کی خبر نہ ہو، تو پھر جس آدمی کو اعتراض عدم معرفت کی وجہ سے ہے وہ تو بیچارہ معذور ہے. میرے سے خبر نہیں تھی، بتا دو کہ نہیں آپ عالم صاحب بات یوں نہیں ہے، یوں ہے. جی ہاں، علماء اعتراض کرتے ہیں. ہمارے ساتھی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو فلاں عالم کے پاس نہ جانا، وہ مخالف ہے. ارے جو مخالف ہے اس کے پاس تو زیادہ جانا تاکہ موافق ہو جائے. جی ہاں، ہم گئے مکہ مکرمہ حج میں. تو وہاں حرم میں مغرب کے بعد بیانات ہوتے ہیں، ارشادات. کہیں تفسیر کا درس ہے، کہیں حج کے مسائل ہیں. تو میرا معمول یہ تھا کہ صبح کو کسی تقاضے پر جہاں مشورے میں طے ہو جائے، اور شام کو مغرب کے بعد سنتیں پڑھی اور فوراً وہیں کسی شیخ کے درس میں بیٹھ گئے. ایک دن میں بیٹھا وہاں شیخ کے درس میں، بالکل ان کی کرسی کے آگے، وہیں سنتیں پڑھی، وہیں نماز پڑھی تھی فرض، وہیں بیٹھ گئے. خیر شیخ آئے، انہوں نے آ کے بیان کیا. ان کے شاگرد نے کتابیں چل رہی تھی ان کے ہاں مناسک حج پر، اور انہوں نے بیان شروع کیا. اس پہ بیان کرتے 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 خبر نہیں انہیں کیا ہوا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے حج اور عمرہ اور زیارت اور طواف کے مسائل وہ پڑ گئے تبلیغ میں. کہ یہ ایسے بدعتی ہیں اور یہ یوں ہیں، اور مولانا الیاس صاحب یوں تھے، اور ان کا تو عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، اور وہ تو یوں تھا، اور وہ تو یوں تھے، اور ساری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے، اور ان کے یہ وہ ہیں، یہ ان کے طریقے ہیں، یہ ان کے طرق ہیں، اور یہ ان کا تصوف ہے، اور یوں ہے، پتہ نہیں کیا کیا خوب کہی انہوں نے. اور میں ان کے پیروں کے پاس ایسے بیٹھا ہوا بالکل آ گیا. انہوں نے خوب مولانا صاحب کا بھی، مولانا الیاس صاحب کا بھی نام لیا، اور جو ان کو کہنا تھا انہوں نے دونوں حضرات کو اور کام کو خوب کہی. خیر ہم سنتے رہے، لیکن علم ماشاءاللہ ان کا ایسا علم کہ میں نے ایسا عالم میں نے نہیں دیکھا.
اتنا گہرا علم، لیکن کام کے بارے میں بہت ہی غلط خیال. خیر سنتے رہے ہم. جب بیان ختم ہو گیا ان کا تو جو ان کے شاگرد تھا خاص جو ان کے ساتھ آیا تھا اور عبارت پڑھتا تھا ان پر، اس سے میں نے پوچھا، اس سے میں نے کہا بھائی یہ شیخ کون ہے؟ ہمیں تو ان کی بات سے اور ان کے بیان سے بڑا فائدہ ہوا، اتنا گہرا علم، حج کو اتنا آسان کر کے سمجھایا، کون عالم ہے یہ؟ میں نے اتنی تعریفیں شیخ کی اور واقعی وہ قابل تعریف تھے اپنے علم کی وجہ سے. تو وہ میرا چھوٹا کرتا دیکھ کے مجھے پوچھنے لگا کہ تم عربی؟ میں نے کہا نہیں، میں تو ہندوستان سے آیا ہوں. ہندوستان میں کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا میں ہندوستان میں نظام الدین سے آیا ہوں. کہ تم نظام الدین سے آئے ہو؟ تبلیغی جماعت کو جانتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں تبلیغی کام کرتے ہیں ہم. کہ اچھا کہ مولانا صاحب کو جانتے ہو، مولانا صاحب کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں وہ تو ہمارے اجداد ہیں. سارا تعارف کرایا کہ کیا ہم تو ان کی اولاد ہیں؟ اس نے کہا نہیں غلط کہتے ہو، قسم کھاؤ. میں نے کہا میں قسم کھاتا ہوں. تو میرے ایک ساتھی تھے، ان سے کہا کہ تم قسم کھا کے کہو کہ یہ ان کے یہ ان سے متعلق ہیں، ان کی اولاد میں. جی ہاں. وہ بڑا متاثر ہوا، کہنے لگا تم نے شیخ کی پوری بات سنی ہے؟ میں نے کہا میں نے شیخ کی پوری بات سنی شروع سے آخر تک. اللہ ہمیں بھی ایسا علم دے، اللہ ہمیں بھی ایسا تقویٰ دے. ہاں ایمان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ. اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13